بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ مالک نے ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو اپنے مفادات کے لیے اللہ کی کتاب کے حوالے دیتے ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا یہ انداز تھا کہ اللہ کی کتاب کو بالکل پس پش ڈال دیا تھا، اور جب جنگوں کے اندر قیدی آتے تھے ان کے معاملات پھر اللہ کی کتاب کے مطابق ان کا فدیہ طے کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں فدیہ اس طرح دیا جاتا ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ فدیے کے معاملے میں جب مال کا معاملہ آیا تو تمہیں تو اللہ کی کتاب یاد آ گئی، اور یہ تم بھول گئے ہو کہ ان کا گھروں سے نکالنا، جنگ و جدال کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا یہ تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو۔ کیا سزا ہے ایسے لوگوں کی؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب، اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج امت مسلمہ کی اکثریت، بلکہ عظیم اکثریت کا یہ معاملہ ہے کہ یہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ جب اپنے مفادات دیکھتے ہیں تو اللہ کی کتاب ان کو یاد آ جاتی ہے، اور جب اللہ ان کو خوشحالی اور آسودگی اور اقتدار دے تو پھر یہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پش ڈال دیتے ہیں جیسے ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ ایک کلپ سنیے اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا۔ صرف ایک وجہ سے کہ وہ ایک پیغام دینا چاہتی ہے جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، ہمیں حکم ہے اللہ کا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ جب اب وہ سب کے سامنے یہ برائی دیکھتے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور کرپٹ لوگ پیسے لے کے گھمنڈ گرا رہے ہیں چوری کے پیسے پہ، تو عوام کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ تم بتاؤ کہ تم کدھر کھڑے ہو، اور عوام۔ سنا آپ نے کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آ گیا کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ اکثر ہوں مشرکین، اور جو اللہ نے فرما دیا قرآن کے اندر کہ کیا انسانوں تم میں ایسے ہیں جو شریعت ساز ہیں، شریعت گڑھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو اس پورے نظام، مشرکانہ نظام کے اندر تو آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والا نظام، اسلام کی ضد، اسلام کا راستہ روکے ہوئے ہے اگر کوئی نظام تو یہ مشرکانہ نظام ہے، جمہوریت جس کو کہتے ہیں، ڈیموکریسی، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس مشرکانہ نظام کے اندر طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اللہ نہیں۔ باقی وہ تو صرف آپ نے 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور حکم آپ ہی لوگوں کا چلے گا۔ تو یہ تو ایک ایکسٹرا چارج ہوگا آپ کے اوپر جو لگایا جائے گا کہ اللہ کے دین کا اگر تم پیروی نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم بے ایمان و مذاق تو نہ اڑاتے۔ باقی جو بات پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تم برائی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور بتائیے یہ جو کفر و شرک کی برائی ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا اس کے اندر آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے؟ یہ نظر و نیازیں، 11ویں اور 12ویں کی میلاد کی محفلیں، محرم کی سبیلیں، یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں، اس برائی کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے اور حق کا ساتھ دیا تھا آپ نے۔ کتنے عرصے سے میں آپ کو اپلیکیشن بھیج رہا ہوں اور دوسرے بھی لوگوں کو کہ کس طرح ظلم اور زیادتی کے ساتھ اللہ کے اس بندے کو، آرمی افسر کو جو ہے وہ فوج سے نکالا گیا ہے، صرف حق کی خاطر کھڑا ہونے کی وجہ سے آپ اس افسر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے ماں کے اوپر کیا گزری، اس کے بھائیوں اور بہنوں کے اوپر کیا گزری، اس کی بیوی اور بچوں کے اوپر کیا گزری؟ کوئی آپ کو کبھی احساس ہوا ہے اس چیز کا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد کہ لوگوں کو اشتعال درا رہے ہو کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں کھڑے ہو جاؤ میرے ساتھ۔ بالکل یہ وہی انداز ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا تھا۔ یہودیوں نے آج ان عیسائیوں کو، کرسچنز کو اسی شکنجے کے اندر کسا ہوا ہے
کتنے لوگ ہیں وہاں امریکہ میں، میرے جاننے والے بھی ہیں کچھ، انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں جو عیسائی ہیں انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں کو یہ اس شکنجے میں کسا ہوا ہے کہ تمہیں حکم ہے اللہ کا، گاڈ کا حکم ہے تمہیں کہ ہماری پروٹیکشن کرو، اور اگر تم ہماری پروٹیکشن نہیں کرو گے تو تم کبھی جنت نہیں جا سکتے ہو، گاڈ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو دیکھو جو یہودیوں کا فلسفہ تھا، آج وہی یہودیوں والا فلسفہ ہمارے حکمران استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف فضل الرحمان بھی یہی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کو کتاب کی مانگ کہ ہم تو بھائی انبیاء کے وارث ہیں، اچھا دین فروشو، نمک حرام غدارو، دین کی دھجیاں اڑانے والوں، دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تم ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء تو دین کا کام کرتے ہیں، اور ہر نبی نے اپنی دعوت کے ساتھ جہاں توحید کی دعوت دی ہے وہ ساتھ ہی بالکل یہ ملی ہوئی بات ہے کہ لا اسألکم اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم تم سے کوئی مال نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے ہیں، پھوٹی کوڑی نہیں مانگتے ہیں تم سے، اور ہمارا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ دے گا اجر، اتنا دے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو ایم این اے ہونا، ایم پی اے ہونا، یا پرائم منسٹر ہونا، تاکہ جنرل ہونا، چیف آف آرمی اسٹاف ہونا، اور یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں اور جنتوں کی بادشاہی اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جو اللہ کی توحید کا راستہ اختیار کریں، اللہ کی غلامی کو ثابت کریں۔ آج آپ اللہ کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ عوام کے بندے ہیں، آپ ملک کے بندے ہیں، آپ سسٹم کے بندے ہیں، آپ 11ویں شریف کے بندے ہیں، آپ مزار شریف کے بندے ہیں، گنبد کے بندے ہیں، اور رسم و رواج کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے آپ نہیں بن سکتے ہیں، اور حق کی خاطر کھڑا ہونا یہ آسان کام نہیں ہے۔ حق کی خاطر، حق یہ ہے لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے، اور باطل کیا ہے؟ مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، تعویذ پہننا، اور یا علی مدد کے نعرے لگانا، واسطے وسیلے نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنا، یہ باطل ہے۔ یہ پورا نظام آپ کا باطل کے اوپر کھڑا ہے، اور آپ باطل کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ باطل کے لیے اندازہ لگائیے، یہ باطل کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جہنم کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے۔ فضل الرحمان کہتا میں جاؤں گا، عمران خان کہتا نہیں میں جاؤں گا، اس کے اندر چھلانگیں لگا کے جائیں گے، یقین کیجیے۔ اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا نا، تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل جاؤ میری جنت کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام گئے اور حیران ہو گئے، اکے بکے رہ گئے جنت کو دیکھ کے، اور پھر کہا کہ یا اللہ یہ جنت کیا بات ہے، سارے آپ کے بندے جو ہیں نا اسی جنت کے اندر آئیں گے، اور جہنم تو خالی رہ جائے گی، وہاں کون جائے گا، سارے جنت میں آئیں گے۔ جس کو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کو بھی اس جنت کے بارے میں بتایا جائے گا اب اس سے جو مرضی کروا لو وہ کرے گا، تو لہٰذا سب نے ادھر ہی آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر جو خواہش نفس کے اوپر گراں گزرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک پردہ ڈالا، اور پھر جبریل کو کہا کہ اب جاؤ میری جنت دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا اور واپس آ کے کہا کہ یا اللہ اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تھا نا، اس وقت پھر جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جبریل میری جہنم دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھا تو خوف طاری ہو گیا ان کے اوپر، خوف طاری ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ یعنی اتنی خوفناک ہے کہ اس میں تو برل آئے گا کون، کیونکہ یہ تو خالی رہ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی جہنم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ جہنم ہے تو ظاہر بات ہے پھر وہ آپ کی فرما برداری کرے گا، کون جہنم میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اس کے اوپر یہ پردے میں ڈالتا ہوں دلوں کو کھینچنے والے، اور جو نفس جن کے اوپر جو ہے وہ جاتا ہے ادھر جلدی میں، وہ اس چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے، اور کہا کہ اب میری جہنم کو ذرا دیکھ۔ جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ یا اللہ چھلانگیں لگا کے آئیں گے، چھلانگیں لگا کے آئیں گے اس جہنم کے اندر، بالکل یہ سچی بات تھی۔ آج دیکھو یہ ان کا جھگڑا آپس میں ہو رہا ہے، جہنم کے اوپر چھلانگیں لگا کے جا رہے ہیں، ایک کہتا میں جلدی جاؤں گا، دوسرا کہتا میں جلدی جاؤں گا۔ ان کو ہوش نہیں، یہ جو آپ کا مشرکانہ نظام ہے یہ آپس میں دو باطل ٹکرا رہے ہیں۔ ایک طرف گویا 8-10 گنڈے اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے بھی 9 گنڈے اکٹھے ہوئے تھے، 9 ستارے، پھر یہ 5 گنڈے اکٹھے ہوئے تھے، 5 متحدہ مجلس عمل، اور اب یہ آپس میں پھر سارے یہ 3 گنڈے اکٹھے ہو گئے ہیں، بدماش اور کرپٹ لوگ، اور ان کے مقابلے میں ظاہری بات ہے وہ جو اپنے عمران خان صاحب ہیں زیادہ مضبوط ہیں، تو ہیں سارے باطل کے اوپر ہے، یاد رکھیے۔
بہرحال میں تو اپنے بھائیوں کو اس چیز سے منع ہی کرتا رہوں گا جب تک میری سانس میں سانس ہے کہ دیکھو یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ آپ جس طرف جا رہے ہیں، آؤ ایمان کے راستے کی طرف آ جاؤ، توحید کے راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے راستے کی طرف آ جاؤ، اسلام کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ اور طریقہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، اور تمہیں ذرا دماغ تمہارا نہیں کام کر رہا ہے۔ دیکھو کس طرح نبی علیہ السلام نے کون سا مسئلہ اٹھایا تھا، ابو بکر صدیق نے کس مسئلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، عمر بن خطاب جب چند سال لگ گئے لیکن جب کھڑے ہوئے ہیں تو اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پھر ان کو کوئی طاقت نہیں ہٹا سکی ہے۔ اسی ایک حق کی خاطر پہلے حبشہ 2 دفعہ ہجرت کرنا پڑی ہے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی ہے۔ 23 سال گزرے ہیں کہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اس نقطے کے اوپر تھی، اس نقطے کے اوپر نہیں تھی کہ تمہارا معاشی نظام ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے جناب خوشحالی آ جائے گی، تمہارا یہ ہو جائے گا، بلکہ بتایا گیا تھا یہ چیزیں تو ناک رگڑتی ہوئی آئیں گی، تم پہلے اللہ کے بندے بنو، توحید کو اپناؤ، رد شرک کرو، شرک کے دشمن بن کر اٹھو۔ تو یہ ساری توانائیاں اگر آپ لگائیں گے اللہ کی خاطر اور حق کا ساتھ دو، انکوائری کرو میرے کیس کی کہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے عصمت اللہ کو اور نائک ملک جان کو اور لیفٹیننٹ ارشد کو کیوں نکالا گیا تھا، تو وہ سارا کیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے قرآن کو ماننے والے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں یا آنکھیں دبا کے نظریں چرا جانے والے ہیں۔ اور پھر سب کو کٹہرے میں لاؤ، سارے آرمی سسٹم کو، جرنیلوں کو، سب کو کہو اس کیس کو لاؤ سامنے۔ حق اور باطل کا یہ جنگ تھی، حق اور باطل کی۔ میں حق کے لیے کھڑا ہوا تھا اور وہ باطل کے اوپر تھا، ہمارا جو کرنل تھا وہ باطل کے اوپر تھا، وہ دم دم علی علی کے نعرے لگانے والا تھا۔ میں نے صرف اتنی بات کہی، منع کیا اس کو۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ توحید کا معاملہ، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہاں ہمیشہ کی جوانی آپ کو ملے، ہمیشہ کے لیے آپ کا حکم چلے، وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، کوئی جناب آپ کی حکومت کو گرانے والا نہیں ہوگا، اور وہ ملے گی ایمان خالص کے اوپر۔ چند دنوں کا معاملہ ہے، چند لمحوں کا معاملہ ہے، یقین کیجئے یہ میدان محشر آ جائے گا۔ اس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد اگر آج بات نہ مانی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔ گٹھے ہوں گے وہاں، سارے گٹھے ہوں گے، اپوزیشن بھی وہیں ہوں گے اور آپ بھی وہیں ہوں گے، اور یہ سارے فرقے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، اور یہ سارے صوفی وہاں اجتماع ہوگا ان کا جہنم کی آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے ہمارے بھائیوں کو بچائے۔